یہ ذرا بتائیے کہ پچھلا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کی طرف سے اس میں تو بڑا کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ وفاقی حکومت نے فنڈز بھی دینے ہیں، پرسنل بھی دینی ہے، ماحول بھی بنانا ہے، انشور کرنا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ الیکشن جو ہے متوقع 90 دن سے کچھ دن آگے پیچھے اسی ٹائم فریم میں ہو جائے۔ اب جو کل فیصلہ آئے گا سر اس میں مزید کیا ایڈیشن ہوگی؟ کیونکہ پچھلا فیصلہ بڑا جامع تھا اور اس حد تک بتایا تھا کہ کس کا اس میں کیا کردار ہوگا، اب امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اس میں مزید کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں فیصلہ تو 1 مارچ کا ہو چکا ہے فیصلہ 3-2 کی نسبت سے، اس میں کسی نے نظر ثانی کی درخواست نہیں دی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن بھی، اس پہ نفاذ بھی ہو چکا کہ اسی کی جو ہے امپلیمنٹیشن میں الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان سے جو ہے رابطہ کر کے اور ان کے جو ہے مشاورت کے ساتھ صدر پاکستان نے 30 اپریل کی پنجاب کی جو ہے وہ تاریخ مقرر کی الیکشنز کی، اور شیڈیول بھی الیکشن کمیشن نے دے دیا، کاغذات نامزدگی بھی داخل ہونا شروع ہو گئے اور باقی سارا الیکٹورل پروسیس شروع ہو گیا۔ اگرچہ خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب بضد رہے اور کچھ تذبذب کے بعد انہوں نے بھی ایک اپنی تاریخ دی، مگر وہ بھی اسی فیصلے کی روشنی میں ہی اس کی عملداری کا شروعات ہو گئی۔ تو اس لیے فیصلہ وہی ہے، کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے، لیکن اب جب 8 اکتوبر کی الیکشن جو ہے التوا کیا گیا الیکشن کمیشن نے، جس کا قطعاً نہ انہیں آئین میں اختیار کوئی ملتا ہے نہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے کوئی ایسی انہیں، ہاں وہ ضرور کہا گیا تھا اس میں، اگرچہ میرے ذاتی تحفظات ہیں کہ جب نیگیٹو ایک جو ہے وہ دیا گیا آئین میں کہ not later than 90 days، یعنی 90 دن سے آگے نہیں ہوں گے، تو یہ مینڈیٹری شرط آئین میں لگا دی گئی قدغن، اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ 90 دن ضیاء الحق نے کر کے 11 سال الیکشن نہیں کروائے تھے، تو انہوں نے اس کو within 90 days کی بجائے not later than 90 days لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 90 دن سے متجاوز، بہرکیف عدالت عظمیٰ نے، سپریم کورٹ نے اپنی دانست میں ان کو تھوڑی سی لچک لیٹیٹیوڈ دیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ جو ہے بیئرسٹ منیمم یعنی جو اگر اس میں تھوڑی بہت بیشی کرنی بھی ہو تو بیئرسٹ منیمم کا مطلب ہے 1 دن 2 دن یا میکسیمم 1 ہفتہ بیئرسٹ منیمم۔ جب 8 اکتوبر کی الیکشن کمیشن نے کی، جس کا انہیں اختیار نہیں تھا کہ صدر پاکستان کی دی ہوئی تاریخ اور وہ بھی سپریم کورٹ کی امپلیمنٹیشن میں جو انہوں نے عمل کیا تھا اس کو مؤخر کریں، تو یہ اب تو سپیکرز گئے ہوئے ہیں، یہ سو موٹو نہیں ہے، یہ سپیکرز گئے ہیں۔ سر یہ تو پٹیشنز گئی ہیں سر، لیکن میں یہ بات کر رہی ہوں کہ اب چونکہ ابھی بھی وزارت دفاع کے سیکٹری اور وزارت خزانہ کے سیکٹری سے جا کر وہاں پر یہ نہیں بتایا کہ الیکشن کیسے وہ کروائیں گے، انہوں نے وہاں جا کر ہی بتایا ہم الیکشن ان وجوہات سے نہیں کرا سکتے۔ اب کیا متوقع فیصلے، کیا عدالت کیا فورس کرے گی ہینڈ گورنمنٹ کا کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے ورنہ کوئی سخت اس کے ریپرکشنز ہوں گے؟ اس میں ایڈیشن ہو کیا سکتی ہے؟ بیکاز اٹس سو کلیئر آلریڈی کہ کس نے کیا کرنا ہے اور انہوں نے اس کو کیسے یقینی بنانا ہے۔ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا نیا فیصلہ ہوگا، وہ دیکھیں آئین کو نفاذ کرنا، آئین پر عملداری کو یقینی بنانا، آئین کا تحفظ کرنا، یہ سپریم کورٹ کا فریضے میں شامل ہے اور انہوں نے حلف اس چیز کا اٹھا رکھا ہے۔ اگر اس طرح سے آئین کی پامالی کی وہ اجازت دے دیتے ہیں تو پھر تو رول آف لا کی نفی ہو جاتی ہے، پھر ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ آئندہ جو بھی چاہے گا اللہ تللہ کے بنیاد پر کوئی بھی بہانہ کر کے جی آج جو ہے یہ بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، آج طوفان زیادہ آ گئے، آج زلزلے وہاں آ گئے ہیں، آج جو ہے کچھ ایک آدھا بم بلاسٹ ہو کے تو دہشت گردی پھیل گئی ہے، تو کسی بھی بہانے سے پیسہ نہیں ہے، پیسہ تو پاکستان کی ابھی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے سر بالکل منو سلوا تو کہیں سے نہیں آنے والا اور نہ ہی کوئی یہاں پہ ہماری 75 سال کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ اوور نائٹ ٹھیک ہوں گے۔ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی نیت ہی نہیں ہے اس حکومت کی، ماریا اس حکومت کی نیت ہی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں جب آپ 90 کی کابینہ بنا لیتے ہیں، جب آپ لیپ ٹاپ پر جو ہے اربوں روپیہ دیتے ہیں، جب آپ جو ہے مفت آٹا
بیچنے پر جو ہے آپ اربوں روپے صرف کرتے ہیں، اور جب آپ کو IMF جو ہے وہ قریب بھی نہیں لگنے دے رہی ہے کیونکہ آپ اس پہ بھی عملداری نہیں کر رہے ہیں ان کی شرائط پر بھی، اور جب آپ نے اپنے پروٹوکول ڈیوٹیز کی کوئی گاڑیوں کی کھیپ جو ہے ایک ظفر موج ٹھیک بات ہے، اور اب آپ پورا ایک انٹوراج لے کر جا رہے ہیں جی رمضان کے آخری عشرہ وہیں گزارنے کے لیے. میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو بحث میں شامل کرنے. سلمان صاحب، یہ فیصلہ کیا نہ ماننے کی آپشن ہے حکومت کے پاس؟ بیکاز اپیرنٹلی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس پہ عدم اعتماد ہے. عدالت کے اندر یہ پلی نہیں لی انہوں نے، بائی دا وے وہاں پر اعتماد کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ساتھ آج مریم بی بی نے ٹویٹس بھی کی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ اب ہم اس طرح چپ چاپ فیصلے قبول نہیں کریں گے، یہ 2018 نہیں ہے. کیا نہ ماننے کا آپشن ہے؟ کیونکہ ماضی میں کچھ فیصلے نہیں بھی مانے. فار ایگزامپل اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن نہیں کیا، سپریم کورٹ کے واضح حکم کے باوجود الیکشنز ان مقررہ تاریخوں میں نہیں کیے. تو کیا یہ فیصلہ بھی ہم سمجھیں گے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کرنے میں حکومت رکے گی، جھجکے گی، جان کر اس کو نہیں مانے گی؟ دیکھیے، یہ تو واضح ہے کہ وہ فیصلے پر عمل نہیں کرنا چاہتے، لیکن قانونی کوئی طریقہ نہیں ہے، آئینی کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ آئین اور قانون کے خلاف ایک جنگ ہے جو اس وقت حکومت نے برپا کی ہوئی ہے. اس حوالے سے بالکل ہمیں ذہن میں وضاحت ہونی چاہیے. یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے ہم اس کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، پھر ہمیں اور آپ کو سب کو میں سمجھتا ہوں باہر نکلنا ہوگا احتجاج میں اور سپریم کورٹ کے ساتھ وفاداری کے لیے. دیکھیے، ہے 3 جج ہوں، 8 جج ہوں، 9 ہوں، 15 ہوں، وہ سپریم کورٹ ہے. کوئی ملک جو ہے سپریم کورٹ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. سپریم کورٹ ایک تصور ہے. ہم سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں تو اس لیے سپریم کورٹ قائم ہے. ان کے پاس نہ ٹینک ہے، نہ فوج ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ ہے اپنے فیصلے پہ عمل کرانے کا. ہم من حیث القوم اگر ان کے فیصلے پر عمل کرائیں گے تو یہ ریاست قائم رہے گی، آئین قائم رہے گا، سپریم کورٹ قائم رہے گی، ہمارے ادارے قائم رہیں گے. اگر اسٹیبلش ہے کہ آئین کو نہ مانو، الیکشن مت کراؤ، سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانو، تو پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم اپنی ریاست کو تحلیل کر رہے ہیں. ہم ہر پاکستانی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قانون کو ماننا جو ہے وہ ایک ثوابدیدی عمل ہے. اگر مقتدر حلقے چاہیں گے تو وہ قانون کو مانیں گے، اس لیے لوگ بھی پھر یہی اس سے سبق سیکھتے ہیں. لیکن سلمان صاحب، اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرایا. ہم نے دیکھا وزیر اعظم جو ہیں اس ملک میں، ان کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کے نتیجے میں جانا پڑا. بٹ سر، دوز ور ڈفرنٹ کورٹس، اور ابھی جو ہم معاملات دیکھ رہے ہیں تقسیم بڑی واضح ہے. سو اب اپنے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کروانا کیا موجودہ دور میں اتنا آسان ہوگا جتنا ماضی میں رہا ہے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کے پاس کوئی اور اختیار نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ حکم دے اور اس حکم پہ عمل ہو. اب اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کہتے کہ نہیں، میں نہیں عدالت میں آتا، میں نہیں چھوڑتا منصب وزارت عظمیٰ کا جو دفتر ہے، تو سپریم کورٹ نے جا کے کوئی ان کو ہاتھ سے پکڑ کے تو دفتر سے باہر نہیں لانا تھا. جو اس وقت ہو رہا ہے یہ ہماری ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اتنی بڑی نافرمانی، روگردانی آئینی نظام کے خلاف مارشل لا سے ہٹ کے کسی دور میں کبھی بھی نہیں ہوئی. اس وقت پاکستان کے ہر شہری کو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے صرف کوئی فکر مند نہیں بلکہ غصے میں ہونا چاہیے.